آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات کا برا مان جائیں، لیکن دل سے اگر سوچیں گے تو برا مان سکتے ہیں، لیکن اگر اپنا دماغ لگائیں گے تو حقیقت یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آج سب لوگ دعا کی طرف جا رہے ہیں کہ جی زلزلہ آیا ہے ہندوستان کے اندر، کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلے تو نافرمانی چھوڑ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اب قوم عاد کو دیکھ لیجیے، قوم سمود کو دیکھ لیجیے، قوم لوط کو دیکھ لیجیے۔ ان سب قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم لوط جو تھی وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، آپس میں لڑکا لڑکے کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ اب اسی طریقے سے قوم سمود جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ قوم لوط کے پاس نبی بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ وہ نبی ان کو دعائیں بتا دیتا، وہ دعا پڑھ لیتے تو وہ اور نافرمانی نہ چھوڑتے تو عذاب سے بچ جاتے کیا؟ ہرگز نہیں عذاب سے بچتے۔ دعا سے پہلے نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعائیں مت پڑھیے، دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے نافرمانی چھوڑنی ہے۔ قوم سمود کو ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑنا تھا، قوم لوط کو لڑکوں کے ساتھ لڑکے جو بدکاریاں کر رہے تھے اس کو چھوڑنا تھا۔ وظائف اور تسبیحات بعد کی چیز تھی۔ آج کل ہم نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا وہ اسرائیل نے کرایا تھا، امریکہ نے کیا تھا۔ سب چیزیں امریکہ اور اسرائیل کے کھاتے میں مت ڈالیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہونے کا، اپنی طاقت کا، اپنی پاور کا ہم سب لوگوں کو احساس دلواتا ہے جو ہم بھول گئے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے کہ میں ہوں۔ اب سب لوگ مل جائیں، یہاں کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر کے کہیں کہ ہم ایک انسان تیار کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان بظاہر دیکھنے میں بنا سکتے ہیں گارے سے، سیمنٹ سے اور دوسری چیزوں سے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک انسان کو کہیں کہ ہم اس کو مرنے سے بچائیں گے، موت سے بچا لیں گے، تو سب بچا سکتے ہیں؟ آپ سب لوگوں کا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں بچا سکتے۔ تو اب جو زلزلہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، اس کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، حق مار رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی جھوٹ کے سہارے گزار رہے ہیں؟ ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دعائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہر انسانوں کو الگ الگ زبانیں عطا کی ہیں۔ یعنی ہندوستان میں مختلف طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہندوستان سے باہر چلے جائیں تو کہیں انگلش بولی جا رہی ہے، انگریزی بولی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہی کئی صوبے ایسے ہیں کہ وہاں کنڑ، تمل، ملیالم وغیرہ بولی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اپنی زبانوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، ان
ہم نافرمانیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس وقت لوگ بہت کم نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن قحط سالی آئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، احساس دلواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، جو بارشیں برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، ہم سب لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اب رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اور پھر پورے سال یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ ہم سب لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔